مسلم شریف کی ایک روایت 1757، اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت عباس امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک نزاع ہے ایک معاملے کو لے کر، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہاں پر 4 صفتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ 4 صفتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ فقال عباس یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین میرے اور اس جھوٹے شخص اور گناہگار اور غادر دھوکہ دینے والے اور الخائن خیانت کرنے والے کے درمیان ہمارا فیصلہ کیجئے، یعنی ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، اور یہ شخص کاذب بھی ہے، آثم بھی ہے، غادر بھی ہے، خائن بھی ہے۔ اب یہ بھی روایت مسلم شریف کے اندر آ رہی ہے، ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ حدیث پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بخاری کی کتاب کھولیں اس میں جو روایت آئی ہے اس کو اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بندوں کے ذریعے ہوتی ہوئی آئی یہ باتیں، یہ کوئی قرآن نہیں ہے کہ یقینی کیفیت ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک جز بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا ایک ایک لفظ صحابہ کرام کے درمیان واقع ہوا ہے، ایسا یقین نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ 1450 سال کے بعد بیٹھ کر ایک بات آپ کو ملتی ہے تو آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں اس بات کو؟ اس لیے اب یہ 4 صفتیں جو گنوائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی حضور کے گھرانے کے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور کے گھرانے کے، اہل بیت میں سے ہی ایک اہل بیت کے فرد نے دوسرے اہل بیت کے فرد کو گالیاں دی ہیں، برے کلمات کہیں ان کے لیے، اور اتنے خطرناک الفاظ مولا علی کے لیے ہے ہماری مسلم شریف میں، تو کیا بولیں گے؟ یا اس روایت سے ڈر کے بیٹھ جائیں، یا لوگوں سے چھپا لیں تاکہ کوئی دوسرا آ کے بتا دے تو ہمارا نقصان ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے گے۔ اس روایت کو بالکل واضح طور پر بیان کر کے اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ جناب ہم کوئی آپ سے بات چھپا نہیں رہے، 2 نمبری نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارا مسئلہ کوئی جھوٹ پر مبنی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ حدیث پڑھنے کا طریقہ ہونا چاہیے جو ہمارے شارحین نے لکھا ہوا ہے، ائمہ حدیث نے لکھا ہوا ہے۔ کبھی بھی کسی نے اجازت نہیں دی ہے کہ جناب بس بخاری لو مسلم لو اور شروع ہو جاؤ صحیح سند کی روایتیں ساری بیان کر دو اور اس میں جو آیا ہے اس پر من و عن 100% یقین کر کے بیٹھ جاؤ اور وہی عقیدہ بنا کے بیٹھ جاؤ، اور صحابہ کرام کے درمیان کے جو الفاظ آئے ہیں ان کو آپ اپنا ایمان بنا کے بیٹھ جاؤ، الامان والحفیظ۔ تو اس لیے اب آپ کیا کہیں گے ایسے کے بارے میں کہ حضرت عباس نے مولا علی کے لیے ایسے کلمات استعمال کیے ہیں؟ لہذا حدیث پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ائمہ حدیث نے، اسماء الرجال کے علماء نے، ہمارے شارحین نے کچھ اصول وضع کیے جس کی بنیاد پر حدیث کو محفوظ کیا جا سکے۔ ایسا نہیں کہ جناب حدیث کی کتاب میں کوئی بھی روایت آئے آپ اس کو جو ہے نا اپنا عقیدہ تسلیم کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے 2 طریقے ہمارے علماء کرام نے لکھے۔ جب سے یہ دور خراب ہونے لگا، بیچ میں مخالف لوگ آ گئے اور انہوں نے اپنی اپنی روایتیں بنانا شروع کر دی، جس کا جو دل کیا، ان کو پتا چلا کہ جناب یہ راویوں کو ثقہ دیکھتے ہیں تو ان کے اعتبار سے انہوں نے اپنے الفاظ ایڈ کرنا شروع کر دیے روایتوں میں، جس کی وجہ سے ہماری ہی کتابوں کے اندر بہت سارے مختلف الفاظ آ گئے۔ وہ کیوں آئے گئے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ غلطی تھی، ہمیں حدیث پڑھنے کا طریقہ سمجھنا چاہیے۔ تو پہلی بات کہ اس کے راویوں کو دیکھنا، اور دوسری بات کہ اس کا جو متن ہے اس کو دیکھنا کہ وہ متن کے قرآن سے ٹکرا نہیں رہا ہو۔ صحابہ کرام کے کردار سے متعلق جو بھی باتیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری ٹکراتی ہیں قرآن پاک سے۔ قرآن کی کئی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت ان کی تعریف کرتا گئے، بہترین امت قرار دیتا گئے، اور اب ہم یہ کہیں کہ جناب بہترین امت کا کردار یہ ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے برے کلمات استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم یہ کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ قرآن کی آیت کے بالکل خلاف چلا جائے گا۔ اس لیے جو بھی، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا گئے، جو بھی شخص یہ حرکتیں کرتا گئے، اللہ کا واسطہ ایسا نہ کیجئے۔ یہ جب تک پڑھ نہ لیں شارحین حدیث کو، یا حدیث کو تمام مقامات سے اس کی تخریجات کو نہ پڑھ لیں، تب تک آپ اس کو آگے بیان نہ کیجئے، یہ بالکل غلط حرکت ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، لیکن
ہمارے شارحین نے اس کو قبول نہیں کیا، ہمارے اکابرین اس کو قبول نہیں کیا، اور بالکل ہمارے اکابرین اس بات کا انکار کر کے گئے ہیں کہ یہ جتنی بھی روایتیں آ رہی ہیں یہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر شروحات کو پڑھ کر اس کو بیان کیا جاتا تو بہت اچھا رہتا۔ امام نووی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں قال جماعت من العلماء، علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ معناہ ھذا الکاذب ان لم ينصف، کہ اگر یہ انصاف نہ کرے تو یہ جھوٹا شخص ہے۔ یعنی حضرت عباس نے جو کلمات استعمال کیے تھے حضرت علی کے لیے، ان کی کہنے کی مراد یہ تھی کہ اگر یہ انصاف نہ کرے تو یہ جھوٹا شخص ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام مازری لکھتے ہیں ھذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاہرہ بالعباس، کہہ رہے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ نہیں کہے ہوں گے، کیونکہ وہ ایسا حضرت علی کو سمجھتے نہیں تھے اور ان سے یہ الفاظ منسلک ہو رہے ہیں، تو راویوں کا مسئلہ بیچ میں ضرور ہوگا۔ وحاشا لعلی ان یکون فیہ بعض هذه الاوصاف، اور خبردار ہو جاؤ کہ مولا علی میں ان اوصاف میں سے کوئی وصف ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کلمات کہتے ہیں فضلا عن کلھا، بڑے فضائل ہیں ان کے، ولسنا نقطع بالعصمت الا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولمن شہد له بها، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ اگر ہم حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور ان اوصاف کی ان سے نفی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم انہیں کہیں معصوم سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ معصوم فقط ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے درمیان ایسے برے کلمات نہیں ہوا کرتے تھے، اور نہیں یقین کیا جا سکتا، اعتقاد نہیں رکھا جا سکتا کہ حضرت عباس مولا علی کے بارے میں ایسے کلمات استعمال کر رہے ہوں۔ یہ امام ادھر قاضی ایاز اور امام مازری انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ الفاظ لکھے گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اوصاف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے لیے بیان نہیں کر سکتے ہیں، یہ روایت کہیں راویوں کی وجہ سے غلط ہو رہی ہے۔ لَكِنَّا مَأْمُورُونَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالصَّحَابَہ، لیکن ہمیں تو حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ صحابہ کرام کے متعلق جو ہے وہ حسن ظن رکھا جائے، کیونکہ وہ نبی کے صحابہ تھے، نبی کے ساتھ رہنے والے تھے۔ اس لیے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سوچ بالکل رافضی سوچ ہے، بالکل خارجیوں کی سوچ ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جو ہے نا وہ حضرت عباس کے ایسے الفاظ تھے، یہ صحابہ کرام ایسا سمجھا کرتے تھے حضرت علی کو، یہ بالکل غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے، اس کو آپ لوگوں کو مٹانا پڑے گا۔ بغیر شروحات کے ہمارے ہاں بیان کر دیا گیا اور سوشل میڈیا پہ لے کر ہر ایک بندہ شروع ہو گیا گئے، اس کی بنیاد پر ہمیں یہ نقصان پہنچ رہا گئے۔ جیسے سوشل میڈیا پہ ایک صاحب شروع ہوئے میں 2812 نام لے کر، اب وہ بخاری کی ایک روایت پر شروع ہو گئے، اس میں صحابہ کرام کی کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کی شروحات کو پڑھا نہیں، ائمہ حدیث نے اس کے بارے میں کیا کامنٹس کیے ہیں وہ پڑھا نہیں، لہذا وہ چیز لوگوں میں عام کروا دی، کیونکہ ان کے نزدیک صرف راویوں کے اعتبار سے روایت درست دیکھی جاتی ہے، متن ان کے نزدیک دیکھے ہی نہیں جاتا، ان کے نزدیک کوئی اعتبار ہی نہیں ہے متن کا، اس کی وجہ سے یہ فسادات امت میں پھیل رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے صحابہ کرام سے متعلق کردار کشی کی روایات ہوں یا ان کے درمیان آپس کے اختلافات، لڑائی جھگڑے، گالی سب و شتم کے معاملات ہوں، یہ بالکل روایات قابل قبول نہیں ہوتی ہیں علماء اہل سنت کے نزدیک، اکابرین اہل سنت کے نزدیک۔ یہ روایت چاہے ہماری کتابوں میں آئی گئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جناب کوئی امام کتاب میں یہ حدیث لے کر آیا گئے تو ہم اس کو اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھ جائیں، بلکہ وہ امام کیوں لے کر آئے گئے، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہی روایت اور جگہ پر آ رہی ہے تو وہاں پر کاذب کے الفاظ نہیں ہیں، وہاں پر بالکل درست ہے، وہاں پر صرف یہ ہے کہ امیر المومنین میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، وہاں پر کاذب کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ مسئلہ بیچ میں راوی کا آ گیا تھا، راوی کے الفاظ زیادتی ہو گئی یہاں پر، جس کی وجہ سے آج یہ ہمیں نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان سے ہر رذیل چیز کی نفی کی جائے گی، جو بات بیان کرے کہ صحابہ کرام کے صحابہ اس بری خصلت کے حامل تھے، صحابہ میں یہ بری خصلت تھی، وہ اختلافات کیا کرتے تھے، ذاتیات پر آتے تھے، لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، یا پھر سب و شتم کیا کرتے تھے آپس میں، کہہ رہے ہر رذیل چیز کی صفت کی ان سے نفی کی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا انسَدَّتْ طُرُقُ تَأْوِيلِهَا، جب تعویل کرنا ممکن نہ رہے، نسبنا الکذب یا نسبنا الکذب الی رواتیہا، جب تعویل کرنا ممکن نہ رہے تو ہم پر یہ واجب ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، اس کے راویوں نے کوئی جھوٹ بول دیا گئے، راویوں نے کلمات بڑھا دی ہیں، زیادتیاں کر دی گئے، ورنہ ہم اس بات کو قطعاً تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو گالیاں دلوائی ہیں۔ اب ان امام کو پڑھنے کے بعد بالکل بات واضح ہو جاتی ہے،
صحابہ کرام کے درمیان کی روایات کے جو سب و شتم سے متعلق ہیں، ایک روایت علماء اہل سنت نے قبول نہیں کی ہے جناب۔ اب کوئی بیان کرتا رہے سنی کہلا کر، اہل سنت کا عالم ہو کر، اہل سنت کا فرد ہو کر، تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی شروحات پڑھے بغیر، ائمہ اہل سنت، اکابرین اہل سنت کو پڑھے بغیر کبھی بھی صحابہ کرام سے متعلق ایسی روایات کو بیان نہ کیجئے، نہ خود ایسی اسٹڈی کیجئے کہ اکیلی حدیث پڑھ لی، شروحات نہیں پڑھی، آپ کا بھی عقیدہ خراب ہوگا، آپ جن جن کو بیان کریں گے ان کا بھی عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ روایات بالکل قابل قبول نہیں ہے ہمارے نزدیک، جو ہم نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی روایت رکھی ہے۔ اور حضرت عباس اور مولا علی، ان کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، یا حضرت عباس کی ایسی کوئی سوچ نہیں تھی کہ حضرت علی ان 4 صفتوں کے حامل ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور راویوں کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے گا، دیوار پر مار کے پھینک دیا جائے گا، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اپنے عقیدے میں، اپنے مشرب میں شامل نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ یہی روایت جب اور طرق سے آ رہی ہے تو بالکل کلیئر ہے، وہاں پر ہے اقضی بینی و بین ھذا، امیر المومنین عمر فاروق، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، ہمارے درمیان ایک نزاع ہے بس۔ وہاں پر ھذا الکاذب الآثم والغادر والخائن، اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ جناب یہاں پر ایک راوی سے مسٹیک ہو رہی ہے، کہیں پر اس نے یہ الفاظ بڑھا دیے، زیادتی کر دی گئے، ورنہ اور دیگر یہ روایت کئی دیگر مقامات پر آ رہی ہے تو وہاں پر بالکل یہ چیز موجود نہیں ہے، لہذا ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کر سکتے ہیں جناب۔ خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے متعلق، آپس کی رنجشوں سے متعلق، یا کردار کشی سے متعلق، سب و شتم سے متعلق جو بھی روایات آئیں، علماء اہل سنت نے اس کو کبھی بھی تاریخ میں قبول نہیں کیا، اور بیان کرنے والوں کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ غیروں کی گود میں جا کر نہ بیٹھیں، پہلے اپنے علماء اہل سنت کو پڑھ لیں کہ ان روایت کو بیان کرنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے صحابہ کرام سے متعلق گمان کو درست فرما دے۔